نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ درس قرآن کی آج کی اس نشست کا باقاعدہ آغاز کیا جاتا ہے۔ میں تلاوت قرآن حکیم کے لیے دعوت دوں گا حافظ سدیس کو کہ وہ تشریف لائیں، قرآن حکیم کی آیات کی تلاوت فرمائیں تاکہ آج کی نشست کا باقاعدہ آغاز ہو سکے۔ حافظ سدیس۔ ماشاءاللہ یہ تھے حافظ سدیس جو قرآن حکیم کی آیات کی تلاوت آپ کے سامنے کر رہے تھے۔ حاضرین مجلس، آج کی یہ نشست درس قرآن کے نام سے معنون ہے۔ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کی عظیم کتاب ہے۔ در حقیقت نزول قرآن دنیا انسانیت پر اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم ترین احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ساری انسانیت کی ہدایت، رہنمائی کا مثالی اور ابدی سرچشمہ قرار دیا ہے۔ ہمارے اس درس قرآن کے آغاز کا وقت 11:30 بجے ہے۔ وقت ہوا چاہتا ہے حضرت مولانا محمد اسلم شیخ پوری مدد اللہ تشریف لا چکے ہیں۔ آپ کو دعوت دینے سے پہلے کچھ گزارشات آپ حضرات کے گوشے گزار کی جائیں گی۔ امید ہے کہ آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے۔ یہ نشست اور یہ محفل چونکہ قرآن حکیم سے معنون ہے تو قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کی عظیم کتاب ہے اور اس کے کچھ آداب ہیں، اس کے کچھ تقاضے ہیں۔ ان آداب کی رعایت رکھنا ہر مسلمان کے ذمے ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا گیا کہ جب قرآن حکیم پڑھا جائے اس کو غور سے سنو، خاموشی اختیار کرو۔ تو جب قرآن حکیم کی آیات تلاوت کی جائے اور اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بیان کی جائے تو ہمتاً گوش ہو کر دل و جان کی توجہ کے ساتھ اس کو سماعت کیا جائے، کیونکہ قرآن حکیم کا ایک خاص ادب ہے، اس کا لحاظ رکھنا ہر مسلمان کے ذمے ہے۔ خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے خواب کے اندر ملتان کے حاکم محمد شاہ کو دیکھا
اور اس سے یہ دریافت کیا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ایک معاملے پر اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت اور بخشش کا فیصلہ فرما دیا کہ ایک روز میں شاہی تخت پر بیٹھ کر امور سلطنت انجام دے رہا تھا کہ پڑوس سے قرآن حکیم کی آیات کی تلاوت کی آواز آئی، تو میں نے تمام امور سلطنت چھوڑتے ہوئے تخت شاہی سے نیچے اتر کر بادب بیٹھ کر ان آیات کو سماعت کیا۔ اللہ تعالیٰ کو میری یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ اسی ایک ادا کے اوپر میرے لیے مغفرت اور بخشش کا فیصلہ ہو۔ تو اسی تناظر میں گزارش کروں گا کہ آپ کے دائیں اور بائیں جانب جو کرسیوں کی نشستیں رکھی گئی ہیں، یہ بالخصوص ان حضرات کے لیے رکھی گئی ہیں کہ جو نیچے بیٹھنے سے معذور ہیں، اور جو حضرات نیچے تشریف رکھ سکتے ہیں، میری ان سے دستبستہ گزارش ہے کہ وہ قریب ہو کر قرآن حکیم کے اس ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے نیچے تشریف رکھیں، تاکہ جو حضرات کرسیوں کے اوپر نیچے نہیں بیٹھ سکیں گے تو کرسیوں پر ان حضرات کو نشست میسر آ سکے۔ جزاکم اللہ۔ آج کی یہ نشست درس قرآن کے حوالے سے معنون ہے، اور محنت اس بات کی ہے کہ امت مسلمہ کا قرآن کی طرف رجوع ہو جائے۔ جو رشتہ قرآن حکیم سے ہمارا کمزور ہو چکا ہے، اس رشتے کو نئے سرے سے استوار کیا جائے، قرآن حکیم کی طرف رجوع کی ایک شکل پیدا ہو، تاکہ انفرادی اور اجتماعی طور پر ہماری زندگیوں میں وہ انقلاب برپا ہو سکے کہ جو قرآن حکیم کے نزول کے بعد مسلمانوں کی زندگیوں میں برپا ہو چکا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت سی اقوام کو اس کتاب کے ذریعے سربلندی عنایت کرے گا، اور بہت سوں کو اس کتاب کے ذریعے پستی میں ڈال دے گا۔ جو اقوام قرآن حکیم کی قدر کرتے ہوئے اس کی تلاوت، اس کی تفہیم اور اسی طرح اس کے جملہ حقوق کی رعایت کرتے ہوئے زندگی بسر کریں گی، یقیناً وہ اقوام سربلندی حاصل کر لیں گی۔ اور جو اقوام قرآن حکیم کو نظر انداز کریں گی، پہلو تہی کریں گی، اس کو پس پش ڈالیں گی، اس کی ہدایات اور تعلیمات کو اپنی زندگی سے خارج کر دیں گی، تو اس کے نتیجے میں اقوام پر پستی ڈال دی جائے گی، اور ان کو پستی کی اتاہ گہرائیوں میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ تو ہماری عزت، علماء نے قرآن حکیم کے متعدد حقوق لکھے ہیں۔ ایمان لانے کے بعد قرآن حکیم کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کے متن کی تلاوت سیکھی جائے، صحت الفاظ کے ساتھ اس کو پڑھنا سیکھا جائے، اور اس کے بعد اس کے ترجمے اور تفسیر کی طرف توجہ دی جائے کہ قرآن حکیم کا ہم سے کیا تقاضا ہے، قرآن حکیم کی کیا ہدایات ہیں اور ہمارے لیے کیا تعلیمات ہیں۔ بعد ازاں ترجمہ و تفسیر کی تفہیم کے بعد اگلا مرحلہ قرآن حکیم کی ان تعلیمات پر اور اس کی ان ہدایات کے اوپر عمل کرنا ہے کہ جب قرآن حکیم کی ہدایات اور تعلیمات پر ہمارا عمل ہوگا، عمل کے بعد ہماری زندگیوں میں یقیناً ایسی خوشگوار تبدیلی آئے گی کہ جو خوشگوار تبدیلی اہل اسلام کو اور اسلام کو غلبے کی طرف لے کر جائے گی۔ اس لیے کہ قرآن حکیم یہ بیان کرتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ یہ دین تمام ادیان کے اوپر غلبے کے لیے آیا ہے۔ الاسلام یعلو ولا یعلی، اسلام سر بلند رہنے کے لیے آیا ہے، اہل اسلام سر بلند رہنے کے لیے آئے ہیں، مغلوب رہنے کے لیے نہیں آئے، پستی کے لیے نہیں آئے۔
تو ہمارا پستی سے نکلنے کا واحد راستہ یہی ہے کہ قرآن حکیم کی طرف آج ہمارا رجوع ہو، قرآن حکیم کی طرف ہماری توجہ ہو، اور ہمارے اعمال اور ہمارے اخلاق قرآن حکیم ہی کے حوالے سے استوار پائیں، اور ہماری سیاست، ہماری معیشت، ہماری بود و باش قرآن حکیم کی ہدایات اور تعلیمات ہی کی تحت ہو، تو یقیناً یہ راستہ غلبے کا راستہ ہے۔ آج کے اس درس قرآن کے مدرس ہیں حضرت مولانا محمد اسلم شیخ پوری، آپ کا نام نامی، اسم گرامی میں سمجھتا ہوں کسی کے لیے اجنبی نہیں ہے، نا آشنا نہیں ہے۔ حضرت مولانا کو میں زمانہ طالب علمی سے بہت قریب سے جانتا ہوں۔ حضرت مولانا نے جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بن نوری ٹاؤن میں اپنے وقت کے جید اور متبحر علماء سے علم حاصل کیا، جس میں وقت کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی ولی حسن رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد ادریس میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مصباح اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد بدیع الزمان رحمۃ اللہ علیہ سمیت دیگر متعدد علماء سے آپ نے علم حاصل کیا۔ بعد ازاں فراغت کے بعد حضرت مولانا نے دینی علوم سے ہی اپنا مشغلہ رکھا اور جامعہ بن نوریہ سائٹ میں ایک طویل عرصے تک حدیث کے استاذ رہے۔ بعد ازاں اب ملک کی ایک مشہور دینی درسگاہ جامعۃ الرشید سے وابستہ ہے، وہاں بھی حدیث شریف ہی کا درس دے رہے ہیں۔ علاوہ ازیں حضرت مولانا نے متعدد کتب تحریر فرمائی ہیں اور بہت ہی گراں قدر تصانیف و تالیفات کا ایک ذخیرہ ہے، اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی حضرت مولانا کے علم و عمل اور ان کی زندگی میں خوب برکت عطا فرمائے۔ حضرت مولانا ایک عرصے سے رجوع الی القرآن کی طرف متوجہ ہیں، اور بلکہ اپنے آپ کو اس عظیم محنت کے لیے وقف کر لیا ہے کہ شب و روز آپ کی یہی محنت ہے۔ شب و روز آپ مختلف مقامات کے اوپر قرآن حکیم کا درس دے رہے ہیں، بلکہ یہ آپ حضرات کے لیے خوشی کی بات ہوگی اور آپ کے علم میں بھی یہ بات ہوگی کہ جدید ذرائع ابلاغ کے حوالے سے اس وقت نیٹ کے اوپر بھی آپ کے دروس کا سلسلہ ہے۔ www.darsequran.com کے اوپر باقاعدہ آپ کا قرآن حکیم کا درس نشر کیا جاتا ہے، تو گھر بیٹھ کر مرد حضرات خواتین اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ حضرت مولانا قابل رشک شخصیت ہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ دو افراد قابل رشک ہیں، کہ ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہو اور وہ شب و روز اس کے اندر مصروف ہو۔ تو آپ کی شب و روز کی مصروفیت یہی ہے۔ قابل رشک دوسرا شخص وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کی نعمت سے نوازا ہو اور وہ راہ خدا کے اندر شب و روز اس مال کو خرچ کرتا ہو۔ تو یقیناً اس حوالے سے آپ کی زندگی قابل رشک ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے، اور ہمارے لیے اس بات کی شدید ترین ضرورت ہے ایسے وقت کے اندر کہ جب فتنوں کا وقت ہے اور لوگ قرآن حکیم کو چھوڑ کر دیگر علوم کی طرف ہمتاً متوجہ ہیں۔ دیگر عصری علوم کے لیے ہمارے پاس تو بہت وقت ہے، توجہ بھی ہے، مال خرچ کرنا بھی جانتے ہیں، بہتر سے بہتر اداروں کا انتخاب بھی ہے، لیکن قرآن حکیم کے حوالے سے ہماری قطن کو توجہ نہیں ہے، بلکہ ایک انحراف کسی شکل ہے۔ قرآن حکیم میں سورہ فرقان میں ارشاد فرمایا گیا، یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روز محشر اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہ شکوہ کریں گے کہ اس میری قوم نے قرآن حکیم کو چھوڑ دیا تھا۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس کی ذیل میں قرآن حکیم سے انحراف کی اور اس کو چھوڑنے کی متعدد شکلیں لکھی ہیں، کہ قرآن حکیم کو نہ سننا، قرآن حکیم کو نہ ماننا، اس پر ایمان نہ لانا، یہ بھی قرآن حکیم کو مہجور یعنی چھوڑنے کی شکل ہے۔ اور اسی حوالے سے قرآن حکیم کی تلاوت نہ کرنا باوجود اس کے کہ اس کے اوپر ایمان ہے، یہ بھی ایک انحراف کی شکل ہے۔ اور اس کے معنی کی طرف توجہ نہ کرنا، یہ بھی قرآن حکیم کی طرف ایک انحراف کی شکل ہے، قرآن حکیم کی طرف سے انحراف کی شکل ہے۔
اور اسی طرح جاننے کے باوجود قرآن حکیم کی ہدایات پر عمل نہ کرنا، یہ بھی اسی آیت کے ذیل میں داخل ہے۔ تو لہذا ضرورت اس بات کی ہے قرآن حکیم کی طرف توجہ کی جائے، اور قرآن حکیم سے جو ہمارا رشتہ کمزور ہو چکا ہے اس کمزور رشتے کو ختم کرتے ہوئے اس رشتے کو مضبوطی سے استوار کیا جائے، تاکہ قرآن حکیم ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی میں داخل ہو سکے۔ اب میں گزارش کرتا ہوں آج کے مدرس حضرت مولانا محمد اسلم شیخ پوری مدظ الروح سے الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ قابل صد احترام علماء کرام، معزز خواتین و حضرات، القرآن کورسز سینٹر کے زیر اہتمام درس قرآن کی جس ماہانہ نشست کا خصوصی اہتمام کیا جا رہا ہے، آج اس کی افتتاحی تقریب ہے، اور پہلا درس ہے۔ جس کے لیے جو علماء کرام اس وقت آپ کے سامنے اسٹیج پر موجود ہیں، ان میں سے میں بصیرت کے ساتھ اور حقیقت پسندی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ سب سے کمزور فرد کو دعوت دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ فتنوں کے اس دور میں اللہ تعالیٰ میرے دل میں، آپ کے دل میں، ہماری نسل در نسل در نسل در نسل کے دلوں میں قرآن کی عظمت بٹھا دے، اور کائنات کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بٹھا دے۔ وقت کا کوئی حادثہ اور فتنوں کی کوئی آندھی ہمیں اس عظمت اور محبت سے محروم نہ کر سکے۔ ہم کس زبان سے اپنے مالک کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں رشد و ہدایت کے لیے قرآن کریم جیسی بے مثال کتاب عطا فرمائی، اور نسبت اور غلامی کے لیے خاتم النبیین، رحمت للعالمین، سید المرسلین، شفیع المذنبین
حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی عطا فرمائے۔ ظاہر ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے مختلف زمانوں میں اور مختلف مکانوں میں مختلف کتابیں نازل کی جاتی رہیں، صحیفے آتے رہے۔ ان میں سے بعض کتابیں متعدد تحریفات اور تبدیلیوں کے ساتھ آج بھی موجود ہیں، لیکن قرآن کریم ساری آسمانی کتابوں میں ایسی نمایاں خصوصیات اور امتیازات رکھتا ہے کہ کسی دوسری کتاب کو قرآن کریم کے مقابلے میں پیش نہیں کیا جا سکتا۔ کتابیں تو بے شمار ہیں، لیکن الکتاب وہ ایک ہی ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الکتاب کامل ترین کتاب، جسے ایسا کمال حاصل ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے مقابلے میں کسی دوسری کتاب کو کتاب کہا ہی نہیں جا سکتا۔ قرآن کریم وہ واحد کتاب ہے جو ایک کتاب کے طور پر 1400 سال سے موجود ہے۔ تورات ایک کتاب نہیں ہے، اس کے ساتھ 20 صحیفے ہیں۔ انجیل ایک کتاب نہیں ہے، کم از کم 4 انجیلیں ہیں، اور ان کے ساتھ بھی کئی خطوط، لمبے لمبے خطوط، متی کی انجیل، مرقس کی انجیل، لوقا کی انجیل، یوحنا کی انجیل، اور بعض کتابوں میں تو ہے کہ انجیلیں 100 کے قریب تھیں۔ آئے دن عیسائیوں میں جھگڑا رہتا تھا کون سی انجیل اصلی ہے، تو ایک موقع پر ان کے مذہبی رہنماؤں نے، پادریوں نے یوں کیا کہ ساری انجیلوں کو ایک میز پر رکھ دیا، اسے زور سے ہلاتے رہے یہاں تک کہ 4 کے سوا باقی ساری انجیلیں گر گئیں۔ تو ان 4 انجیلوں کو آسمانی کلام کی حیثیت دے دی گئی۔ ہندوؤں کی کتاب جو وید ہیں ان کے ایک نہیں ہے، 4 ہیں، اگرچہ ان کے ویدوں کے بھی آسمانی کلام ہونے کی کوئی دلیل نہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ایک وید کو نہیں مانتے، 4 ویدوں کو، رگ وید، رام وید، یجر وید،
अथर्ववेद। कुरान करीम वो वाहिद किताब है जिसकी जबान जिंदा है। तौरात की जबान इब्रानी, इंजील की जबान यूनानी, ओस्ता की जबान पारसी, गीतों की जबान संस्कृत, ये सब जबानें मुर्दा हो चुकी। कुरान करीम की किताब, कुरान करीम की जबान अरबी जबान जिंदा जबान है, जिसे लाखों नहीं करोड़ों इंसान बोलते हैं। फिर कुरान करीम की जबान के जिंदा होने का एक और पहलू भी है। जितनी भी जबानें हैं वक्त गुजरने के साथ साथ पुरानी होती जाती है, नामानूस होती जाती है। उनके अल्फाज, उनके जुमले, उनकी तरकीबें, उनका अदब, उनकी शायरी पुरानी महसूस होने लगती है। आप 100 साल पहले की उर्दू जबान देखें और आज की उर्दू जबान देखें, नसर देखें, शायरी देखें, नावल देखें, अफसाने देखें, खुतूत देखें, आपको आज के दौर में यह सब कुछ बड़ा अजीब महसूस होगा। हकीमुल उम्मत हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ज्यादा अरसा तो नहीं हुआ उनको दुनिया से गए हुए, लेकिन आज बहुत से लोग महसूस करते हैं कि उनकी लिखी हुई तफसीर, बयान कुरान की जबान हमारी समझ में नहीं आती, उसकी तसहील की जरूरत है। कई ऐसे हैं उनकी मादरी जबान उर्दू है, लेकिन बहिश्ती जेवर का समझना उनके लिए मुश्किल है। बहिश्ती जेवर में हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने दौर के मुताबिक खुतूत नवीसी जो सिखाई है, आज खुतूत नवीसी का वो अंदाज ओपरा सा महसूस होता है। उस वक्त जो खत लिखे जाते थे बाज़ औक़ात 2-2 सत्रों में, और कम से कम एक सत्र में तो सिर्फ मकतूब इलैह का नाम, लक़ब और दुआएं वगैरह लिखी जाती थी। आज ये अंदाज मतरूक हो चुका। ये बात सिर्फ उर्दू जबान तक महदूद नहीं, दुनिया की हर जबान का यही हाल। पंजाबी को देखें, पश्तो को देखें, सिंधी को देखें, बलोची को देखें, फारसी को देखें। 100 साल पहले का अदब, जबान का लहजा और उसलूब और था, आज और है। क्या ये कुरान करीम का कमाल नहीं है कि 1450 साल गुजर गए लेकिन इसका उसलूब पुराना नहीं हुआ, इसका लहजा, इसका अंदाज, इसका अदब, इसकी जबान, इसका तरीका इजहार पुराना महसूस नहीं होता। अरब पढ़ते हैं तो उनको भी पुराना महसूस नहीं होता, अजम पढ़ते हैं तो उनको भी पुराना महसूस नहीं होता। यूं लगता है कि ये किताब तो आज नाजिल हुई है, अभी इसी वक्त। अल्लाह ने तौफीक दी तो इंशाअल्लाह किसी दिन चलते फिरते दिखाई देते हैं।
ایسے معلوم ہوتا ہے فرعون ہزار سال پہلے نہیں تھا، آج کے دور میں بھی فرعون ہے۔ قارون صرف مصر میں نہیں تھا، دنیا کے ہر خطے میں قارون پائے جاتے ہیں۔ ابو جہل، ابو لہب، عبداللہ بن ابی جیسے مشرکین، منافقین، دشمنان دین میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مذاق اڑانے والے یہ کل ہی نہیں تھے، آج بھی ہیں۔ مگر یہ الگ موضوع ہے، اور میں جو سوچ کر آیا اس کے اندر رہنا چاہتا ہوں۔ اس لحاظ سے قرآن بے مثال کہ اس کی زبان پرانی نہیں ہوئی، مردہ نہیں ہوئی۔ قرآن کریم اس اعتبار سے بھی بے مثال کہ دنیا کی واحد کتاب ہے جسے اپنی زبان نزول میں پڑھا جاتا ہے۔ یہودی انگریزی میں تورات کو پڑھ لیں، عیسائی انجیل کو انگریزی میں پڑھ لیں، اور یوں ہی دوسرے مذاہب والے اپنی کتابوں کو دنیا کی کسی زبان میں بھی پڑھ لیں تو اسے پڑھنا کہتے ہیں، لیکن جان لیجئے کہ قرآن کریم کو اگر آپ عربی زبان میں پڑھیں گے تو اسے تلاوت کہا جائے گا، لیکن کسی اور زبان میں قرآن کو پڑھا جائے گا تو اسے قرآن کی تلاوت نہیں کہا جائے گا۔ آپ قرآن کا مطالعہ کر سکتے ہیں، قرآن کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں، قرآن کی تفسیر پڑھ سکتے ہیں، قرآن سمجھ سکتے ہیں، اور سمجھنا چاہیے، اور دنیا کی کسی بھی زبان میں پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، مطالعہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر تلاوت کرنی ہوگی تو آپ کو عربی زبان میں تلاوت کرنی ہوگی، اسی زبان میں تلاوت کرنی ہوگی جس زبان میں جبرائیل امین نے میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا تھا۔ آج جب میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، کوئی بھی مسلمان کرتا ہے تو اس کا دل مطمئن ہے کہ وہی قرآن پڑھ رہا ہے جو آسمان سے جبرائیل لے کر نازل ہوئے تھے، اور وہی قرآن پڑھ رہا ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے ادا ہوا تھا، جسے آپ راتوں کے سناٹے میں پڑھا کرتے تھے اور دن کی گہما گہمی میں پڑھا کرتے تھے، جسے آپ مکہ کے بازاروں میں سنایا کرتے تھے، جسے آپ نے طائف کے سرداروں کو سنایا۔ ہم وہی قرآن پڑھتے ہیں، اور کوئی قوم یہ دعویٰ نہیں کر سکتی، یہودی دعویٰ نہیں کر سکتے، ہم وہی تورات اسی لہجے میں، اسی اسلوب میں، اسی زبان میں، اسی انداز سے پڑھ رہے ہیں جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام نے تورات کو پڑھا تھا۔ عیسائی دعویٰ نہیں کر سکتے کہ وہ وہی انجیل پڑھتے ہیں جو انجیل سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے پڑھی تھی۔ آگے تشریف لے آئے بھائی، جگہ تنگ پڑ گئی۔ کوئی قرآن کی تلاوت کرنا چاہے گا تو اسے عربی زبان ہی میں تلاوت کرنی ہوگی۔ لوگوں نے کوشش کی کہ قرآن کی اصلی زبان سے مسلمانوں کا رشتہ توڑ دیا جائے۔ کمال اتا ترک نے کوشش کی قرآن عربی میں نہ پڑھا جائے، نماز عربی میں نہ پڑھی جائے، اذان
عربی میں نہ پڑھی جائے اسے عربوں سے کیا نفرت ہوئی، عربی سے بھی نفرت ہو گئی۔ ہمیں بھی آج عربوں سے اختلاف ہے، صاف کہتے ہیں، کئی باتوں میں اختلاف ہے، لیکن عربی سے اختلاف نہیں ہے۔ ہمیں ان کی معاشرت سے، ان کی سیاست سے، ان کے طرز فکر سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن مذہب سے اختلاف نہیں، عربی زبان سے اختلاف نہیں، نماز سے اختلاف نہیں، اذان سے اختلاف نہیں، کعبے سے اختلاف نہیں، روزے سے اختلاف نہیں، مکہ سے اختلاف نہیں، مدینہ سے اختلاف نہیں۔ اگر ہم ان چیزوں سے اختلاف کریں تو پھر ہم مسلمان کہاں رہ جائیں گے؟ پھر تو گلیوں میں پھرنے والے کتے بھی ہم سے بہتر ہیں۔ ہم عربی سے محبت کرتے ہیں۔ کمال اتاترک نے کوشش کی کہ عربی زبان سے مسلمانوں کا رشتہ توڑ دیا جائے، ذرائع ابلاغ وقف کر دیے، میڈیا وقف کر دیا، اس کے لیے قوانین پاس کیے، لیکن آپ کو تعجب ہوگا یہ سن کر کہ آج دنیا میں سب سے زیادہ صحیح تلفظ کے ساتھ اور تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنے والے قاری بچے، نوجوان، بوڑھے، مرد اور عورتیں ترکی میں پائے جاتے ہیں۔ سر توڑ کوشش کے باوجود 70 سال تک ظالم نے کوشش کی، اس کے جانشینوں نے کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ ترکی تو پھر بھی مسلمان تھے اور وہ کعبہ کے وارث بھی رہے تھے۔ آپ روس کے مسلمانوں کو دیکھیں، کمال اتاترک تو جیسا بھی تھا مسلمان ہونے کا دعوے دار تھا۔ روسیوں نے کتنی کوشش کی، کمیونسٹوں نے عربی زبان کو نکال دیا جائے، قرآن کو نکال دیا جائے۔ میں نے طالب علم کے زمانے میں ایک سفر نامہ پڑھا، اس میں سیاح نے لکھا تھا کہ میں روس کے ایک ریلوے اسٹیشن پر اترا تو میں نے عمارت پر ایک تصویر بنی ہوئی دیکھی۔ تصویر میں ایک بوڑھے شخص کو دکھایا گیا تھا، سر پر عمامہ، لمبی داڑھی، ضعیفی اور کمزوری کا شاہکار، اور اسے ایک نوجوان پیچھے سے ٹھڈا مار رہا تھا۔ نیچے لکھا ہوا تھا کہ ہم نے روس سے خدا کو یوں ٹھڈے مار کر نکال دیا۔ مساجد بند، مدارس بند، قرآن کے نسخوں کی اشاعت پر پابندی، قرآن کی تعلیم پر پابندی، عربی زبان بولنے پر پابندی، نماز پڑھنے پر پابندی۔ لیکن جب روس ٹوٹا تو لوگوں نے دیکھا کہ خدا کو تو روس سے نہ نکالا جا سکا، خدا کو نکالنے والے خود نکل گئے۔ قرآن زندہ رہا۔ بعض علماء سے سنا جو نو آزاد مسلم ریاستوں کے دورے پر گئے تھے کہ وہاں ایک مسلم ریاست نے حفاظ کے درمیان مقابلے کا اہتمام کیا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ 70 سال تک کمیونسٹوں کی حکمرانی رہی، قرآن کی تعلیم پر پابندی رہی، یہاں قرآن کا حافظ کہاں سے آئے گا؟
لیکن انہوں نے اعلان کر دیا اور مقابلے میں شرکت کی خواہش رکھنے والے حفاظ کے نام لکھے جانے لگے. چند ہی دنوں میں 25,000 حافظوں کے نام درج کر دیے گئے. اور یہ آخری عدد نہیں تھا. اس کے بعد منتظمین نے نام لکھنا بند کر دی. پابندی کے اس دور میں بھی اللہ کی کتاب کی تعلیم و تعلم، درس و تدریس، حفظ و ناظرہ کا سلسلہ جاری رہا. عرض یہ کر رہا تھا کہ دنیا کی واحد کتاب جسے اپنی زبان نزول میں پڑھا جاتا ہے، ایسا بچہ جو قرآن کریم کے ایک لفظ کا معنی نہیں جانتا، وہ بھی قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو اس کی زبان نزول میں تلاوت کرتا ہے. کوئی پٹھان ہے، کوئی فارسی ہے، کوئی پنجابی ہے، کوئی سندھی ہے، کوئی بلوچی ہے، کوئی افریقی ہے، کوئی انگریز ہے، کوئی روسی ہے، لیکن قرآن کو پڑھتا ہے تو عربی زبان میں پڑھتا ہے. واحد کتاب جسے اپنی زبان نزول میں پڑھا جاتا ہے. اور قرآن کریم دنیا کی واحد کتاب جسے سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے. دنیا میں کوئی کتاب اتنی نہیں پڑھی جاتی جتنا قرآن کریم کو پڑھا جاتا ہے. گزشتہ دنوں ایک مدرسے کے محتمم صاحب نے بتایا کہ میں نے جو اپنے مدرسے کے طلبہ کا حساب لگایا کہ جو وہ تلاوت کرتے ہیں شب و روز، ایک مدرسے کے محتمم صاحب، تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے ہاں ایک دن میں 4,500 قرآن کریم ختم ہوتے ہیں. ایک دن میں، ایک مدرسے میں. گویا کہ ایک مہینے میں 1,35,000 قرآن کریم ایک مدرسے میں ختم ہو رہے ہیں. اور دنیا میں الحمدللہ مخالفت کے باوجود مدارس کا جال بچھا ہوا ہے اور بچھتا جا رہا. اللہ ترقی دیتے جا رہے ہیں. یہ تو ایک مدرسے کا حال ہے. سارے مدارس کہ اگر اعداد و شمار جمع کیے جائیں تو میرا اندازہ یہ ہے کہ دنیا میں ایک دن میں کروڑوں قرآن کریم ختم ہوتے ہیں. دنیا کی واحد کتاب جس کے ہر دور میں لاکھوں حفاظ موجود رہے اور آج بھی موجود، بلکہ جن ملکوں میں تورات اور انجیل کے ماننے والے، گرنتھ صاحب کے ماننے والے، بیتوں کے ماننے والے رہتے ہیں، ان ملکوں میں آپ کو ان کتابوں کا ایک حافظ بھی نہیں ملے گا، لیکن قرآن کریم کے حافظ وہاں بھی ہزاروں کی تعداد میں مل جائیں. کیا یہودیوں کو تورات سے محبت نہیں؟ عیسائیوں کو انجیل سے محبت نہیں؟ پارسیوں کو اوستا سے محبت نہیں؟ اور سکھوں کو گرنتھ صاحب سے محبت نہیں؟ محبت ہے، لیکن یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ اس کتاب کو اس پہلو سے دوسری کتابوں سے نمایاں رکھنا چاہتے ہیں کہ تم محبت کے باوجود اپنی کتابوں کو سینے میں محفوظ نہیں کر سکتے، نہیں یاد رکھ سکتے. اور
جس کتاب کو میں قیامت تک کے لیے محفوظ رکھنا چاہتا ہوں اور جسے میں نے سارے انسانوں، سارے جہانوں، سارے مکانوں، سارے زمانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے، اس کتاب کے اعجاز کا یہ حال ہے کہ 6 سال کا بچہ اور 6 سال کی بچی جو اپنی مادری زبان کا چند صفحے کا رسالہ یاد نہیں کر سکتے، وہ اتنی بڑی کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ 6 سال کے بچے میں نے خود دیکھے، 6 سال کی بچی میں نے خود دیکھی، قرآن کریم کے حافظ، اور کتنی کے ساتھ یہاں زبر ہے، یہاں زیر ہے، یہاں پیش ہے، یہاں غنہ ہے، یہاں مد ہے، یہاں وقف لازم ہے، یہاں وقف جائز ہے، یہاں وقف مطلق ہے، یہاں رکوع ختم ہو رہا ہے، یہاں آیت ختم ہو رہی ہے۔ ان نزاکتوں کے ساتھ قرآن کریم کو چھوٹا سا بچہ اور نابینا نوجوان اپنے سینے میں محفوظ کر رہا ہے۔ یہ قرآن کریم کا اعجاز نہیں تو اور کیا ہے۔ اور آپ نے بچے تو حافظ دیکھے ہوں گے، میں نے ایک جگہ حفظ قرآن کی تقریب میں شرکت کی تو جہاں بچوں کی دستار بندی ہوئی تو ایک 65 سالہ بوڑھے کی بھی دستار بندی ہوئی جس نے 65 سال کی عمر میں قرآن کریم حفظ کیا۔ 50 سال سے اوپر آج کے دور میں حواس تعطل کا شکار ہو جاتے ہیں، حافظہ ساتھ چھوڑنے لگتا ہے، ذہن ساتھ نہیں دیتا، لیکن 65 سال کی عمر میں قرآن کریم کو حفظ کیا۔ یہ قرآن کریم کا اعجاز۔ قرآن کریم اس اعتبار سے بھی بے مثال کہ قرآن جس انقلاب کا داعی بن کر آیا تھا، اس انقلاب کو اس نبی نے جس پر قرآن نازل ہوا تھا اپنی نظروں سے عملی شکل میں دیکھ لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات کے نفاذ کو عملی شکل میں نہیں دیکھ سکے، وادی تیہ میں ان کا انتقال ہوا جب ان کی قوم 40 سالہ سزا بھگت رہی تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس وقت آسمانوں پر اٹھا لیا گیا جس وقت ان کے خلاف مقدمہ چل رہا تھا، اور ان کے قریبی ساتھیوں نے بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، مگر میرے آقا تیرے قدموں کی خاک پر لاکھوں کروڑوں کلمہ پڑھنے والے قربان ہو جائیں۔ آپ نے غار حرا سے جو پیغام لایا تھا، اقرا بسم ربک الذی خلق، اور جس کی تکمیل ہوئی تھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کی صورت میں قرآن کے اس پیغام کو، قرآن کے اس انقلاب کو، قرآن کی اس دعوت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی شکل میں دیکھ لیا۔ قرآن کے ہر حکم کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھ لیا۔ بعض لوگ سوچتے ہیں صحابہ کرام سے غلطیاں کیسے ہو گئی؟ ایسا بھی ہوا ہے؟ صحابی نے شراب پی لی، ہوا؟ ایسا بھی ہوا؟ صحابی سے زنا ہو گیا، ایسا بھی ہوا؟ صحابی سے چوری ہو گئی، ایسے واقعات پیش آئے۔ علماء نے اس کی مختلف توجیحات کی ہیں، وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل میں جاؤں، لیکن اس وقت
میرا ذہن جس طرف متوجہ ہو رہا ہے وہ یہ کہ اللہ اپنے حبیب کو دکھانا چاہتے تھے کہ میں نے قرآن کریم میں جو احکام نازل کیے ہیں میرے حبیب تو اپنی نظروں سے ان کو جاری ہوتے ہوئے اور نافذ ہوتے ہوئے دیکھ لے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس جماعت کی تیاری کے لیے آئے تھے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر ولتکن منکم امت یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. آپ جس امت کی تیاری کے لیے آئے تھے آپ نے اپنی نظروں سے اس امت کو تیار شکل میں دیکھ لیا. اس امت میں ابو بکر جیسا صدیق تھا, عمر بن خطاب جیسا فاروق تھا, عثمان غنی جیسا ذوالنورین تھا, حضرت علی جیسا مرتضی تھا. ہر فرد بے مثال. اسی لیے زندگی کی آخری شب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے حجرہ مبارک کا پردہ سرکایا, کھڑکی سے پردہ ہٹایا اور سامنے صحابہ کی صفیں دیکھی اللہ کی عبادت کرتے ہوئے, اللہ اکبر, یقیناً میرے آقا کو یاد آیا ہوگا کہ جب میں نے 23 سال پہلے نبوت کی دعوت کا, توحید کی دعوت کا آغاز کیا تھا تو ایک بھی ماننے والا نہیں تھا. پتھر مارنے والے بہت تھے, گالیاں دینے والے بہت تھے, تانے دینے والے بہت, بائیکاٹ کرنے والے بہت, لیکن ماننے والا, چاہنے والا کوئی تھا. اور آج فوجوں کی فوجیں آ رہی تھی. آپ نے جب صحابہ کی جماعت کو اللہ کی بندگی میں مصروف پایا تو آپ کے چہرے انور پر مسکراہٹ پھیل گئی. اور حضرت انس نے کیا غضب کی تشبیہ دی ہے, فرمایا کہ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے قرآن کریم کا ورق ہے. کیا غضب کی تشبیہ دی ہے. ایک مسلمان کے لیے مقدس ترین کتاب قرآن ہے اور حضرت انس حضور کے چہرے کو تشبیہ دے رہے ہیں قرآن کے ورق کے ساتھ. اور ویسے بھی کہنے والوں نے کہا قرآن ایک نہیں تھا, قرآن تو 2 تھے. ایک قرآن وہ ہے جو 30 پاروں میں محفوظ ہے اور ایک قرآن وہ تھا جو مکہ مدینہ کے گلی کوچوں میں چلتا پھرتا, اٹھتا بیٹھتا, عبادت کرتا, دعوت دیتا ہوا اللہ کے دین کے دشمنوں سے لڑتا ہوا دکھائی دیتا تھا. چلتا پھرتا قرآن. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے قرآن تھے. اسی لیے قرآن سمجھ نہیں آ سکتا جب تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ سمجھا جائے. قرآن نہیں سمجھ سکتا وہ شخص جو قرآن کو حضور سے توڑ دے, حضور کے رشتے کو, واسطے کو ختم کر دے. قرآن کو نہیں سمجھ سکتا. عرض یہ کر رہا تھا کہ جس انقلاب کی دعوت آپ لے کر آئے تھے, قرآن نے جو منشور, جو دستور, جو نظام زندگی انسانوں کے لیے پیش کیا تھا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء میں سے واحد نبی ہیں جنہوں نے اس منشور, اس دعوت اور اس دستور کو اپنی آنکھوں سے عملی شکل میں دیکھ لیا. قرآن کریم وہ واحد کتاب ہے جس نے انسانوں کے نظریات, اخلاق, اعمال, سیرت
اور کردار میں عظیم ترین انقلاب برپا کیا. آپ جانتے ہیں عربوں کو خون کے پیاس سے انتقام ان کی فطرت میں، انتقام در انتقام، ایک ایک جنگ 40 سال تک. لیکن کیا ہوا؟ وہی جو خون کے پیاسے تھے، وہی جو انتقام کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے، قرآن نے ایسا بدلا کہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. بھائی بھائی بن گئے. یہ ایسے ہی بھائی بھائی نہیں کہا جیسے ہم رسمی طور پر ایک دوسرے کو بھائی بھائی کہہ دیتے ہیں. یہ آج کہا رہا ہے سارے مسلمان رشتے اخوت میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن کہاں اخوت ہے؟ کہاں اخوت؟ عملی زندگی میں کہاں اخوت؟ لیکن صحابہ واقعی بھائی بھائی بن گئے. ایک بھوکا رہتا تھا تاکہ دوسرے کو کھلا سکے، ایک پیاسا رہتا تھا تاکہ دوسرے کو پلا سکے. خونی رشتے بھول گئے، ایمانی رشتے یاد رہ گئے. حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے نے کہا تھا ایک دفعہ ایمان قبول کرنے کے بعد، ابا جنگ بدر میں ایک مرحلہ ایسا آیا تھا کہ آپ میرے نشانے پر تھے، میں چاہتا تو آپ کی گردن اڑا سکتا تھا، لیکن میں نے آپ کے باپ ہونے کا لحاظ کیا. فرمایا کہ تم نے تو لحاظ کیا، اگر تم میرے نشانے پر آ جاتے تو میں تمہارے بیٹے ہونے کا خیال نہ کرتا. اس لیے کہ یہ جنگ باپ اور بیٹے کی نہیں تھی، خونی رشتوں کی نہیں تھی، خون کی بنیاد پر نہیں تھی. یہ جنگ تو کفر اور ایمان کی بنیاد پر تھی. میں اس وقت اہل ایمان کے لشکر میں تھا، تم کفار کے لشکر میں تھے. میں خونی رشتے کا لحاظ نہ کرتا. اللہ نے کہا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. میرے حبیب، دنیا میں جو کچھ ہے، جو سونا چاندی مال و دولت، وہ آپ سب خرچ کر دیتے تو آپ ان کے دلوں میں الفت نہیں ڈال سکتے تھے. یہ میں اللہ ہوں جس نے ان کے دلوں میں الفت ڈالی ہے، ان کو بھائی بھائی بنا دی، محبت کے چشمے جاری کر دیے. عرب اس اخوت سے آشنا نہیں تھے جو اخوت ان کے درمیان پیدا ہو گئی. اور جان لیجئے کہ یہ دو چیزیں ان کی طاقت کا راز تھیں، ایک ایمان اور دوسری چیز اخوت، اتفاق اور اتحاد. یہ دو راز تھے ان کی فتوحات کے. ایمان نے ان کمزوروں کے اندر ایسی طاقت بھر دی کہ وہ چیتڑوں کا لباس پہننے والے، کھجوروں کی چپلیں پہننے والے، گدے اور خچر پر سوار ہونے والے، نانے جوی کھانے والے، راتوں کو بھوکے سو جانے والے، کیسر و کسرا کو خاطر میں نہیں لاتے تھے. اور سچ کہتا ہوں، اگر واقعی ایمان دل میں آ جائے تو ایمان انسان کو بڑا طاقتور بنا دیتا ہے. مصر کے جادوگر
حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کے لیے گئے تھے اور فرعون سے بھاؤ تاؤ کر رہے تھے، پوچھ رہے تھے اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، اگر ہم غالب آ گئے تو کچھ ملے گا بھی؟ اس نے کہا نعم، ہاں ضرور ملے گا، وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور سب سے بڑی بات یہ کہ تم میرے مقربین میں سے ہوگے۔ میں کبھی کبھی یہ پڑھتا ہوں تو عجیب سا خیال ذہن میں آ جاتا ہے، ایک ایمانی جذبہ، وہ یہ کہ اے اللہ، فرعون جادوگروں سے یہ کہہ رہا تھا کہ سب سے بڑا انعام یہ کہ تم میرے مقربین میں سے بن جاؤ گے۔ جنت کی نعمت بھی بڑی ہے، حوروں کی نعمت بھی بڑی ہے، دودھ کی نہریں بھی بڑی چیز ہیں، شراب کی نہریں بھی بڑی چیز ہیں، لیکن لوگوں، سب سے بڑی چیز اور سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ قیامت کے دن ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے اللہ کے مقربین میں سے بن جائیں۔ اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں۔ قیامت کے دن حضور کہتے ہیں آ آ اے میرے ماننے والے آ۔ جب لوگ مجھے چھوڑ رہے تھے، میرے دین کو چھوڑ رہے تھے، میری سنتوں کو چھوڑ رہے تھے، بین الاقوامی سطح پر میرا مذاق اڑایا جا رہا تھا، تو تھا جو میرا نام لینے والا تھا، جو مجھ سے تعلق جوڑنے والا تھا، جو میری عزت و حرمت کا پاس رکھنے والا تھا۔ آج پیاس کے دن میں تجھے حوض کوثر سے پلاتا ہوں تو اس تقرب سے بڑھ کر خدا کی قسم کوئی انعام نہیں ہوگا۔ تو عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے اس انقلاب کو دیکھ لیا، اور یہ کہ قرآن کریم نے عربوں کے اخلاق میں، اعمال میں، نظریات میں، ان کے شب و روز میں عظیم انقلاب برپا کر دیا۔ قرآن کریم دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جو حقیقت میں زمانے کی ترقیات، ایجادات، تبدیلیوں کا ساتھ دے سکتی ہے۔ یہ خطیبانہ بھڑک نہیں ہے، یہ کوئی باعثانہ قسم کا چیلنج نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ زمانے کی ترقیات، ایجادات کا ساتھ صرف قرآن دے سکتا ہے۔ یہ قرآن نے کہا تھا کہ دنیا ترقی کرے گی، قرآن نے بتا دیا تھا، قسمیں اٹھا کر بتایا تھا۔ لوگوں ابھی تم نے کچھ بھی نہیں دیکھا، بہت کچھ دیکھو گے۔ قرآن نے کہا تھا فلا اقسم بالشفق باللیل وما بسق بالقمر اذا اتسق لترکبن طبقا عن طبق۔ اللہ اکبر، شفق کی قسم، رات کی قسم، چاند کی قسم۔ دیکھو لوگوں، تم ایک درجے کے بعد دوسرے درجے کی طرف ترقی کرو گے، چڑھو گے۔ قرآن نے سورہ نحل میں نعمتیں ذکر کی، اللہ کی نعمتیں، بالخیل بالبغال بالحمیر لترکبوہا وزینہ۔ اے لوگو، اللہ نے تمہارے لیے یہ گھوڑے پیدا کیے، یہ گدھے پیدا کیے، یہ خچر پیدا کیے تاکہ تم اس پر سوار ہو، اور تمہارے لیے یہ زینت ہے، یہ زینت ہے۔ لیکن آج کے دور میں گھر کے باہر گھوڑے یا گدھے اور خچر کا بندہ ہونا باعث زینت نہیں، بعض لوگوں کے لیے باعث شرم ہے۔ لیکن قرآن نے کیا کہا تھا؟ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ یہ تو آج کے دور کی
سواری اور زینت کی چیزیں ہیں، میں کچھ اور چیزیں بھی پیدا کروں گا. اللہ کہہ رہا ہے کچھ اور چیزیں بھی پیدا کروں گا جو تم جانتے نہیں ہو، کچھ اور بھی پیدا کروں گا. اللہ کہہ رہا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس میں کیا کچھ نہیں آ گیا. کاریں اس میں آ گئی، بسیں اس میں آ گئی، ریل گاڑیاں اس میں آ گئی، جہاز اس میں آ گئے، قیامت تک آنے والی سواریاں اس میں آ گئی. اللہ نے کہا کہ اور بھی پیدا کروں گا. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. ابھی ترقی کا سفر جاری ہے. آج اگر بتا دوں کہ ایک وقت آئے گا کہ تم فضاؤں میں سفر کرو گے، ایک وقت آئے گا کہ تم 100 میل 200 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کرو گے، تو تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی. اجمالی طور پر کہہ رہا ہوں وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. ابھی اللہ ایسی چیزیں پیدا کرے گا جن کو تم جانتے نہیں ہو. آج سائنسدان تسلیم کر رہے کہ اس کائنات کی ابتدا اور اس کائنات میں جو فضا تھی اپنی ابتدائی شکل میں وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی شکل پر تھی. اور قرآن نے 1400 سال پہلے سورہ حامیم سجدہ میں کہہ دیا ثم استوى الى السماء وهي دخان. اللہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، دھواں ہی دھواں تھا، آکسیجن ہی آکسیجن تھی. آج تسلیم کیا جا رہا ہے کہ یہ ارض و سما، یہ سیارے، یہ سب کے سب ابتدا میں آپس میں جڑے ہوئے تھے، بعد میں کسی حادثے کے نتیجے میں الگ ہو گئے. اور قرآن نے اس نبی کی زبان سے جو ایک لفظ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، جنہوں نے کسی درسگاہ میں داخلہ نہیں لیا تھا، اس نبی کی زبان سے کہلوا دیا. سورہ انبیاء میں ہے اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء كل شیء حی. کیا دیکھتے نہیں کہ آسمان و زمین جڑے ہوئے تھے، ہم نے ان کو الگ الگ کر دیا. آج سائنسدان نطفے سے لے کر بچہ بننے تک جن مراحل کو صدیوں کی تحقیق کے بعد اور جدید آلات سے دیکھنے کے بعد تسلیم کر رہے ہیں، قرآن نے اسے 1400 سال پہلے بیان کر دیا. سورہ حج میں ہے یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقۃ. یہ سارے مراحل قرآن نے اس وقت بیان کر دیے. آج یہ جو انگلیوں کے نشانات ہیں، ان کی اہمیت پوری دنیا میں تسلیم کی جا رہی ہے. بلکہ آپ جانتے ہیں کہ انگوٹھا یہ دنیا کا سب سے مضبوط اور ناقابل نقل دستخط ہے. دوسرے دستخط کی نقل اتاری جا سکتی ہے لیکن انگوٹھے کی نہیں. اس کی اللہ نے لکیروں میں جو فرق رکھ دیا، اربوں انسانوں میں جو فرق رکھ دیا، اس کی نقل نہیں اتاری جا سکتی. آج تسلیم کیا جا رہا ہے. اور قرآن نے اس وقت کہا تھا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ. کیا یہ سمجھتے ہیں انسان کیا ہم ان کی ہڈیوں کو نہیں جمع کر سکیں گے؟ ہم تو ان کی پوروں کو بھی درست کر کے بنا دیں گے. پوروں کو متوجہ کیا اس طرف کہ یہ پور بڑی اہمیت کی حامل ہے، اس کی لکیریں بڑی اہمیت کی حامل ہیں. دنیا نے آج تسلیم کیا
قرآن نے اس وقت بیان کر دیا جس وقت ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ اس کی گہرائی کو سمجھے بھی نہ ہو۔ مجھے تو کبھی کبھی یوں خیال آتا ہے علماء کرام سے معذرت کے ساتھ کہ جوں جوں یہ دنیا ترقی کرتی جائے گی علم کے میدان میں، تحقیق کے میدان میں، تو قرآن کی سچائی کھلتی چلی جائے گی۔ قرآن کے حقائق، قرآن کے اسرار، قرآن کے رموز، قرآن کے اشارات یہ دنیا پر واضح ہوتے جائیں گے۔ آج تسلیم کیا جا رہا ہے آج کہ بچے کی جو پیدائش ہوتی ہے یہ 3 اندھیروں میں ہوتی ہے، اور قرآن نے اس وقت بیان کر دیا تھا سورہ زمر میں وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُم فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُم خَلْقًا مِّن بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ 3۔ 3 اندھیروں میں اللہ تمہیں بناتا ہے، 3 اندھیروں میں پانی پر شکل بناتا ہے، پانی پر۔ مصور جو تصویر بناتے ہیں کسی جسم والی چیز پر، کوئی دیوار پر بناتا ہے، کوئی لکڑی پر بناتا ہے، کوئی کاغذ پر بناتا ہے، اور اللہ نے کہا کہ میں جو تصویر بناتا ہوں پانی پر بناتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں پانی پر جو لکھا جائے وہ ختم ہو جاتا ہے، پانی پر جو تصویر بنائی جائے وہ زائل ہو جاتی ہے، لیکن میں اللہ پانی پر ایسی تصویر بناتا ہوں کہ ویسی تصویر کوئی مصور بنا نہیں سکتا۔ والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ سائنسدان آج تسلیم کر رہے کہ سمندر میں تہ بتہ اندھیرا۔ میں اختتام کی طرف جا رہا ہوں، توجہ سے بات کو سنیے گا۔ آج تسلیم کر رہے ہیں کہ سمندروں میں تہ بتہ اندھیرا، کچھ موجیں سطحی ہوتی ہیں اور کچھ موجیں ان کے نیچے ہوتی ہیں۔ جب روشنی آتی ہے اوپر سے تو یہ سطحی موجیں روشنی کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ختم کر دیتی ہیں، نچلی موجوں تک روشنی کا اثر نہیں پہنچتا۔ توجہ فرمائیے گا، تسلیم کیا گیا کہ سمندر میں تہ بتہ اندھیرا ہوتا ہے، کچھ سطحی موجیں ہوتی ہیں، کچھ ان کے نیچے موجیں ہوتی ہیں۔ جب سورج کی روشنی پڑتی ہے تو سطحی موجیں اس روشنی کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے زائل کر دیتی ہیں، چنانچہ نچلی موجوں تک اس روشنی کا اثر نہیں پہنچتا، تاریکی ہی تاریکی ہوتی ہے، اندھیرا ہی اندھیرا۔ اور قرآن نے ان اندھیروں کو، تہ بتہ اندھیروں کو سورہ نور میں بیان کیا، فرمایا او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراها ومن لم یجعل اللہ له نورا فما له من نور۔ یا ان کے کفر کی مثال تاریکیوں کی سی ہے، وہ تاریکیاں جو گہرے سمندر میں فی بحر لجی یغشاہ موج، جس کے اوپر موج، من فوقہ موج، موجوں کے اوپر موج، من فوقہ سحاب، اور اوپر بادل۔ اب اندازہ کیجیے، توجہ کیجیے گا، ایمان تازہ ہوگا اس بات کو سننے سے۔ تاریکی ہی تاریکی، ایک تو گہرا سمندر، رات کا وقت، بادل چھائے ہوئے، موج، موجوں کے اوپر موجیں۔ اللہ کہتے ہیں اتنی تاریکی ہے، ظلمات بعضها فوق بعض، تاریکیوں پر تاریکیاں۔
کہ جب ان تاریکیوں میں سمندر میں ڈوبنے والا شخص اگر اپنا ہاتھ باہر نکالے اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا تو اپنا ہاتھ بھی نہیں دیکھ سکتا، اتنی تاریکیاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن نے اس وقت ان تاریکیوں کو بیان کیا، دنیا آج اسے تسلیم کر رہی ہے۔ آپ نے شاید یہ سنا ہوگا، بہت سی کتابوں میں یہ واقعہ درج ہوا، فرانس کی پارلیمنٹ کے ایک ممبر نے ایمان قبول کر لیا۔ ایک مصری صحافی محمود بے مصری، اس نے اس سے انٹرویو کیا، پوچھا تمہارے اسلام قبول کرنے کا سبب کیا بنا؟ اس نے کہا میری پوری زندگی سمندر کے سفر میں گزری ہے، سیاح ہوں، اور مجھے سب سے زیادہ دلچسپی سمندری سفر سے ہے۔ اتفاق سے ایک دن میں نے قرآن کریم کا انگریزی ترجمہ لیا اور اس میں یہ آیت کریمہ پڑھی، او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ سحاب۔ یہ ایسی تشبیہ تھی کہ یہ تشبیہ صرف وہی دے سکتا تھا اور سمندر کے اندھیروں کو وہی بیان کر سکتا تھا جس کی زندگی سمندری سفر میں گزری ہو۔ اس تشبیہ سے یہ سمجھ میں آتا تھا کہ ایک شخص جہاز کے عرشے پر کھڑا ہے اور ڈوبنے والے کی بے بسی، بے چارگی اور بے کسی کو دیکھ رہا ہے، اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، اور وہ اپنا ہاتھ بھی نکالتا تو اس کو نظر نہیں آتا۔ میں نے مسلمانوں سے پوچھا کہ تمہارا نبی جس کا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن اس پر نازل ہوا، انہوں نے کتنی بار زندگی میں سمندر کا سفر کیا؟ تو مسلمانوں نے بتایا کہ ہمارے آقا نے تو ساری زندگی سمندر کو دیکھا ہی نہیں۔ تو وہ فرانسیسی پارلیمنٹ کا ممبر یہ کہتے ہیں کہ میرے دل نے گواہی دی کہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں، یہ تشبیہ وہ شخص نہیں دے سکتا جو سمندر کے اندھیروں سے واقف ہی نہ ہو، یہ تشبیہ تو وہی اللہ دے سکتا ہے جس نے سمندروں کو پیدا کیا، سمندروں کی موجوں سے بھی واقف، سمندروں کی تاریکیوں سے بھی واقف، اور ڈوبنے والوں کی بے چارگی اور بے بسی سے بھی واقف۔ بس یہ آیت کریمہ تھی جو میرے ایمان لانے کا سبب بن گئی۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، آج کافر اس تشبیہ کے مطابق مختلف قسم کی تاریکیوں میں پھنسے ہوئے، مختلف قسم کی تاریکیاں، ضلالت کی تاریکی، جہالت کی تاریکی، مادیت پرستی کی تاریکی، شہوت پرستی کی تاریکی، کفر کی تاریکی، شرک کی تاریکی، یہ تاریکیاں بیان کی کافروں اور مشرکوں کی، اور انہی تاریکیوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے آج انہیں روشنی کی ایک کرن بھی دکھائی نہیں دیتی، قرآن نہیں دکھائی دیتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ نے سراج منیر قرار دیا، ان کا نور، ان کی روشنی دکھائی نہیں دیتی، اسی لیے وہ بدبخت قرآن کی بھی توہین کرتے ہیں، میرے اور آپ کے آقا کی بھی توہین کرتے ہیں۔ اس موقع پر مجھے کیا کرنا ہے، آپ کو کیا کرنا ہے؟ کیا صرف تقریریں ہی کرنی ہیں؟ صرف باتیں ہی کرنی ہیں؟ کچھ عملی طور پر کر کے دکھانا ہے؟ یہ میری ایمانی غیرت کا تقاضا ہے
یہ آپ کی ایمانی غیرت کا تقاضا ہے. اگر ہمارے دل میں واقعی عشق مصطفیٰ ہے، ایمان ہے، تو ہمیں عملی طور پر کچھ کرنا ہے. مگر عملی طور پر کیا؟ میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا اٹھے گراؤ جلاؤ کریں، اٹھے کافروں کی عبادت گاہوں کو نظر آتش کر دیں، ان کی دکانوں پر سنگ باری کریں. نہیں، یہ میرے آقا کی تعلیم نہیں ہے، میرے آقا کا یہ طریقہ نہیں ہے، اسلام کا یہ سبق نہیں ہے. ہمیں عملی طور پر کرنا ہے کہ جیسے وہ اور جتنی قرآن کی توہین کرتے ہیں، ہمیں اتنا ہی قرآن کی تعظیم کرنی ہے، اتنا ہی قرآن کو اٹھانا ہے. جتنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے تنقیس کی کوشش کی، ہم نے اتنا ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور میں تو کہتا ہوں حضور کے ذکر کو بلند کرنا حضور کو بلند کرنا نہیں ہے، اپنے آپ کو بلند کرنا ہے. ارے میں اگر قرآن کا درس دیتا ہوں تو کیا میرے درس کی وجہ سے قرآن کی عزت میں اضافہ ہو گیا؟ میرے رب کی قسم، میرے دلوں کے راز جاننے والے اللہ کی قسم، میں دل سے کہتا ہوں درس قرآن کی وجہ سے، حضور کی منقبت بیان کرنے کی وجہ سے قرآن کی عزت میں، حضور کی عزت میں اضافہ نہیں ہوا، خدا کی قسم میری عزت میں اضافہ ہو گیا. ما ان مدحت محمدا بمقالتی بلاکن مدحت مقالتی بمحمدی. ارے میں نے اپنی نعتوں سے، اپنی باتوں سے، اپنے قلم سے، اپنی زبان سے، اپنے لفظوں سے، اپنے جملوں سے، اپنے شعروں سے، اپنی نثر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہیں کی، بلکہ حضور کی وجہ سے میں نے اپنے قلم اور زبان کی تعریف کر دی کہ میرا قلم، میری زبان ان لوگوں میں شمار ہو جو حضور کی تعریف کرنے والے، جو قرآن کو بیان کرنے والے. تو ہمیں اور زیادہ اس کے لیے، اور میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، وقت تھوڑا ہے. وقت تھوڑا ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ درس کا وقت تھوڑا ہے، وقت تھوڑا ہے، حالات انتہائی نازک. خود ہمارے ملک میں ایسی صورت پیدا کی جا رہی ہے، قرآن کا بیان کرنا بڑا مشکل. اللہ اللہ اللہ. میں آپ کو بتانا نہیں چاہتا، لیکن یہ بات سامنے آ گئی تو کہہ دوں، کئی قرآن بیان کرنے والے حضرات شہید کر دیے گئے. یہاں درس دینے والے حضرت مفتی نظام الدین صاحب، حضرت مفتی عتیق الرحمان صاحب رحمہم اللہ، ان کی شہادتوں کے بعد اللہ جانتا ہے کئی بار جب گھر سے درس قرآن کے لیے نکلا تو اپنے بچوں پر یوں نظر ڈالی کہ شاید یہ آخری نظر. کیا جرم؟ کیا ہم فرقہ واریت کی دعوت دیتے ہیں؟ کیا ہم ان کے اقتدار کے لیے خطرہ ہیں؟ کیا ہم نے کوئی فسادی جماعت بنا رکھی ہے؟ نہیں. اور کوئی جرم نہیں سوائے اس کے کہ قرآن بیان کرتے ہیں. قرآن کا بیان کرنا. اور اللہ کی قسم بڑی سعادت والی موت ہے جو قرآن بیان کرتے ہوئے آج. تو حالات بڑے مشکل. اللہ نہ کرے کہ آنے والے وقت میں ہمیں درس قرآن اور ایمانی باز اور بیان کے لیے وہ وسائل، وہ فرصت، وہ وسعت حاصل نہ ہو جو آج حاصل ہے. خدا را اس موقع سے فائدہ اٹھائیے. بین الاقوامی سطح پر حالات انتہائی نازک. یہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے گئے،
لگتا یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، کوئی لمبی پلاننگ، لمبا پروگرام ہے، اور یہ لوگ تو جو کچھ کرتے ہیں ایک لمبی پلاننگ کے تحت۔ ہم تو نعرے باز قوم ہیں، جلسہ کر لیا، جلوس نکال لیا، نعرے لگا دیے اور بس سمجھے کہ ہم نے عشق کا حق ادا کر دیا اور بیٹھ گئے۔ یہ لمبی سوچ رکھنے والے، صدیوں کی سوچ رکھنے والے، اللہ نہ کرے کہیں بین الاقوامی سطح پر مشکلات پیش آئیں، اس لیے کہ مذہبی اعتبار سے یہ کھوکھلے لوگ ہیں، روحانی اعتبار سے کھوکھلے لوگ، ان کے پاس جو مذہب ہے وہ اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا، جو کتابیں ہیں وہ قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ان کے دبانے کے باوجود، پروپیگنڈے کے باوجود، نفرت کا زہر پھیلانے کے باوجود قرآن پھیل رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، اسلام کے ماننے والوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس چیز نے ان کو حسد اور بغض میں مبتلا کر دیا کہ ایسا نہ ہو کہ آنے والے حالات میں مشکلات پیش آئیں۔ میں تو کہوں گا میرے بھائیوں، میری بہنوں، زور لگا دو، زور لگا دو، جو تمہارے بس میں ہے قرآن کو پھیلانے پر، اشاعت قرآن پر، فہم قرآن پر، درس قرآن پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کرنے پر، دین کی دعوت میں جو زور لگا سکتے ہو لگا دو۔ اور یہ کہہ دوں، یہ رسمی تقریریں، یہ لچھے دار باز، یہ بے بنیاد قصے، کہانیاں، یہ کام نہیں آئے گی۔ یہ قرآن ہی چلے گا، قرآن چلے گا۔ اس دنیا کا مستقبل قرآن ہے، قرآن۔ اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑ دیں، قرآن کی دعوت کے ساتھ جوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو قرآن کریم کے ساتھ اور ہماری نسلوں کو سچے دل سے جوڑ دے، ہماری زبانوں کو، ہمارے مالوں کو، ہمارے قلموں کو اللہ پاک خدمت قرآن کے لیے، اشاعت قرآن کے لیے، عظمت مصطفیٰ کو بیان کرنے کے لیے، نمایاں کرنے کے لیے، حضور کی غلامی کے لیے اللہ پاک قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پہلا اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز اگلا درس جو یہاں پر ہوگا وہ انشاءاللہ 12 مارچ کو ہوگا، 12 مارچ کو۔ یہی وقت کی پابندی الحمدللہ کی جائے گی اور خامخواہ پریشان نہیں کیا جائے گا، اور مخصوص موضوعات ہوں گے۔ اگلا موضوع انشاءاللہ بڑا اہم ہوگا۔ میں نے ارادہ کیا کہ ابھی جو میں بیان کر رہا تھا سورہ نور کی آیت کے حوالے سے، او کا ظلمات فی بحر، تو یہاں اللہ نے ایک مثال تو ایمان والوں کی دی ہے، 2 مثالیں کافروں کی دی ہیں۔ اللہ نور السماوات والارض، بڑی عجیب و غریب آیات ہیں، اور یہ تشبیہات اور یہ مثالیں سمجھنے سے الحمدللہ دل میں ایمان تازہ ہوگا۔ تو اگلے درس میں انشاءاللہ انہی آیات کو زیر بحث لایا جائے گا۔ تو آپ حضرات جوق در جوق نہ صرف یہ کہ خود شرکت فرمائیں بلکہ دوسروں کو بھی شرکت کی دعوت دیں، دائی بنے، دائی، صرف مدعو نہ بنے، دائی بنے۔ وقت نکالے لوگوں، وقت نکالو قرآن سننے کے لیے، دین کی باتیں سننے کے لیے، ایسے اجتماعات کے لیے، ایسی محافل کے لیے خدارا وقت نکالو، وقت نکالو۔ یہ وقت نکل ہی جائے گا، ہاتھ سے نکل جائے گا۔ ان کاموں کے لیے جو وقت ہے یہ نکلے گا نہیں، یہ تو محفوظ ہو جائے گا۔ میری بہنیں، میری بیٹیاں اس کے لیے وقت نکالیں، میرے بزرگ، میرے دوست، میرے بھائی اس کے لیے وقت نکالیں۔ دل یہ چاہتے ہیں کہ ایسی صورت بن جائے کہ پوری کراچی درس قرآن کی آواز سے گونج، اس کے لیے کوشش فرمائیں۔ الحمدللہ ہر انگریزی مہینے کے پہلے اتوار کو بنسلان میں درس ہوتا ہے، ہر اتوار کو سخی حسن چرنگی کے پاس مدنی مسجد میں
مغرب کے بعد درس ہوتا ہے اور یہاں ہر انگریزی مہینے کے دوسرے اتوار کو درس ہوگا، تو اگلا درس 12 مارچ کو، تو آپ حضرات ابھی سے اس کی تیاری فرمائیں۔ دوسرا یہ گزارش تھی، جیسے کہ آپ سن بھی چکے